حافظہ ٹھیک ہو تو چین کہاں، بھولتے ہیں مجھے حسین کہاں۔ یہ شعر احمد جاوید صاحب کا ہے، اور آج ہم احمد جاوید صاحب کے ساتھ موجود ہیں۔ یکم محرم الحرام آج کی تاریخ ہے۔ سر بہت بہت شکریہ، آپ نے گفتگو کے لیے وقت دیا۔ میری درخواست ہے کہ سر اگر ہم محرم الحرام کے حوالے سے کچھ گفتگو آپ سے سنیں کہ حضرت امام حسین کی شہادت سے جو بڑی انسپریشنز ہمیں ملتی ہیں، تو وہ آج جس عہد میں ہم زندہ ہیں تو وہ انسپریشن ہمارے موجودہ حالات سے کس طرح سے ریلیونٹ رہیں گی؟ جی ہاں، بہت مفید سوال اٹھایا ہے۔ دیکھیں، امام حسین دینی شخصیت تھے۔ ان کے مرتبے کی بنیاد ان کے دین نے فراہم کی ہے، پہلی بات تو یہ۔ تو ایسی ہستیاں جن کا خمیر عظمت ان کے دین سے اٹھا ہو، اور اس عظمت کی تعمیر میں دینی عناصر اور دینی نسبتوں کے سوا کوئی بیرونی عنصر داخل نہ ہوا ہو، تو اس کی ایک بڑی مثال امام حسین خود ہیں کہ انہوں نے جو مرتبہ دنیا میں اور آخرت میں پایا، وہ سب کچھ نسبت مع اللہ اور نسبت مع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صادق اور کامل ہونے کی وجہ سے پایا ہے۔ تو اگر ہم عظمت کو، جیسے ایک سلسلہ عظمت ہے جو ہمارے دین کا سمجھیں کہ ایک سلسلہ عظمت ہے، یعنی یہ کہ ایک اونچی چوٹیوں کا تسلسل ہے، تو وہ سلسلہ عظمت اللہ سے شروع ہوتا ہے۔ اگر امام حسین یا کسی بڑی ہستی کے بارے میں اس کی تعظیم کے جذبات میں اللہ کی عظمت کا احساس غالب نہ ہو، اور اللہ کا شکر اس کی مدح کرتے ہوئے اس کی مدح پر غالب نہ ہو کہ یا اللہ ایسے دیے ہمیں حسین، تو وہ پھر اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ امام حسین کو ان کی روایت سے کاٹ کر اور ان کی حقیقی اساس عظمت سے دور کر کے مانا جا رہا ہے، اور یہ بڑی ہستیوں کے ساتھ، پیغمبروں کے ساتھ اور بڑی بڑی ہستیوں کے ساتھ یہ ایک آزمائش لوگوں پر آئی ہے، جس کی سب سے بڑی مثال سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ تو اس میں بھی دیکھیے کہ اللہ نے ان سے پوچھا کہ آپ سکھا کے آئے تھے یہ سب جو یہ آپ کو مانتے ہیں، تو وہ گھبرا گئے تھے نا کہ آپ تو زیادہ جانتے ہیں۔ تو اس طرح جیسے مسیحی جو ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کو امتحان میں ڈال رہے ہیں جو اللہ نے بتایا ہے، تو اس طرح مسلمان کہیں امام حسین کو اس امتحان میں نہ ڈالیں۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے، مطلب میں دیکھتا ہوں کہ شاعری کی حد تک بات تو نبھ جاتی ہے کہ شاعری ایک پوئٹک لائسنس ہوتا ہے، لیکن جب چیزیں عقیدہ بننے لگیں، اور عقیدے کا مطلب یہ ہے کہ یہ گویا قرآنی آیت کی طرح ہے، تو اگر غیر انبیاء اس طرح کے عقیدے کی شکل اختیار کرنے لگیں تو نبوت کا امتیاز ختم ہو جاتا ہے، اور یہ ساری جو بڑائیاں ہیں پھر خیالی طور پر ایجاد کرنی پڑتی ہیں۔ جیسے میں ہوں، مطلب مجھے اپنے تجربے سے معلوم ہے اور دین کے بارے میں اپنی سمجھ سے اس بات پہ یقین ہے کہ امام حسین یا امام حسن ان سے محبت نہ ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ان لوگوں کا بھی دعویٰ جھوٹا ہے جنہوں نے ساری دنیا میں جہاد کر کے دین کو غالب کر دیا ہو۔ تو مطلب یہ ایک اتنا بڑا فرقان ہے یہ، اور اہل بیت کی نشانی، اہل بیت کا اختصاص ہی یہ ہے
کہ وہ اس بات کی کسوٹی ہوتے ہیں کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے یا نہیں۔ تو امام حسین ظاہر ہے کہ ان میں بہت مرکزی حیثیت ہے، لیکن خود یہ جو حضرات ہیں یعنی کہ امام حسین، کیونکہ ان کو ایک نیا مرتبہ ملا اور ایک آفاقی حیثیت ملی جو اہل بیت میں سے کسی کو نہیں ملی، تو وہ اس آفاقی حیثیت سے جو امتیاز انہیں حاصل ہوا ہے وہ ہم پر زیادہ ذمہ داریاں عائد کرتا ہے۔ یعنی جیسے مسیح علیہ السلام کی روحانیت میں شیطان الوہیت کا وہم پیدا کر سکتا تھا، وہ تو ساری پیدائش سے لے کر آخر تک روحانی ہی روحانی تھے نا۔ تو امام حسین کی عظمت ایسی ہے اور آپ کی ٹریجڈی ایسی ہے کہ اس کی بنیاد پر لوگوں میں ایک اوتاری تصور پیدا ہو سکتا ہے، مطلب وہ ہوا میں نہیں ہوگا، اس شخصیت میں اتنی گنجائش ہے کہ اس کو دیومالائی کردار بنایا جا سکتا ہے۔ تو اگر ہم امام حسین کی شخصیت میں گندھی ہوئی انفرادیت، عظمت اور تاریخ کے قوانین کو بدل دینے والی ٹریجڈی جو ان کی ذات سے ہے، اگر ہم اس کو میتھیفائی کرنے لگے اور جیسے ایک مائتھالوجی بنانے لگے اور اس میں امام حسین کو جیسے کہ وہ تھے اس طرح نہ رکھنے کا اہتمام کرنے لگے، یعنی ان کی عظمت کی غیر دینی یا ماورائے دین بنیادیں تعمیر کرنے لگے کہ حسین کیا ہو تو فرشتے آ جاتے، اگر وہ کہتے تو دنیا پلٹ جاتی فلاں۔ یہ سب اینتھروپومارفزم ہے۔ حسین کی عظمت کی ایک روح ہے ان کی مظلومی، ان کی بے بسی، اور اس بے بسی میں بھی اللہ پر ان کا غیر متزلزل توکل۔ تو ہم اگر امام حسین سے بندگی کی خاص کچھ کیفیتیں بھی ہیں اور بندگی کے خاص کچھ پیشنس بھی ہیں جس کی میں ابھی عرض کرتا ہوں، وہ اگر ہم نہیں ان سے مطلب انہیں اپنے اندر منتقل ہونے کی اجازت نہیں دیتے تو حسین خیالی ہے۔ اگر امام حسین سے تعلق ہماری بندگی کے سبجیکٹو آرڈر میں جو ہے وہ اضافے کا اور ایک جیسے ایک نئی دریافت کا اور اس کی ری اسٹرکچرنگ کا سبب نہیں بنتا تو ہمارے حسین خیالی ہیں۔ تو یعنی کہ جو بات بعض مرتبہ ڈراتی ہے، میں اپنا احساس کر رہا ہوں، وہ یہی ہے کہ خیالی حسین کو حقیقی حسین پر غالب کیا جا رہا ہے۔ یہ بدترین اہانت ہے حضرت امام حسین کی کہ ان کی عظمت جیسی نیچرل، جیسی ریلیجس، جیسی روحانی، جیسی بندگی پر استوار اور جیسی تواضع کے ساتھ تھی، ہم نے ان سب بنیادوں کو جیسے ان کی جگہ نئی بنیادیں فراہم کر دیں کہ وہ ایسی قدرت والے تھے، وہ تکوینی طاقت رکھتے تھے اور وہ چاہتے تو ساری زمین الٹ کے پھینک دیتے وغیرہ وغیرہ جو روایتیں ہیں، اور جو حسین کے تعارف کا اب زیادہ بڑا حصہ بن کے رہ گئی ہیں۔ یہ میرے خیال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، اللہ کی شان میں اور خود امام حسین کی شان میں یا ایسی کسی بھی ہستی کی شان میں ایک بدترین توہین کا عمل ہے۔ یعنی اس کا مطلب جو ہے کہ حسین جیسے تھے وہ اس پہ ہم قانے نہیں ہیں، ان میں اتنی بڑائی نہیں تھی، ہمیں بڑائی بنا کے ان سے منسوب کرنی ہے۔ تو حسین کو تاریخی طور پر، نفسیاتی طور پر کسی معروف فضیلت یا کسی معروف جو عظمت کے جو پیمانے ہیں
ان پر پورے اترنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ مطلب یہ کہ وہ کوئی ہرکولس کا کردار ادا کروانا ان سے ضروری نہیں ہے. ان سے جبریل علیہ السلام کا اختیار منسوب کرنا یہ ضروری نہیں ہے. وہ نواسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب نواسے. ان دونوں باتوں پر تاریخی طور پر بھی کوئی شک نہیں کیا جا سکتا. تو یہ جو دو یقینی بنیادیں ہیں آپ کی انفرادیت کی، آپ کی عظمت کی، اور آپ کی امت پر واجب محبوبیت کی، ان بنیادوں سے اگر قطع نظر کر کے ہم حسین میں سے بندگی کا ایلیمنٹ نقص سمجھ کر زائل کریں گے، ان کی مظلومی اور بے بسی کو جو ہے وہ اپنے تصور طاقت سے بدل کر واپس لوٹائیں گے، تو اس میں مطلب یہ حسین کا انکار ہے. اور اسی وجہ سے جو سنجیدہ علماء تھے اور صوفیہ، وہ رسموں کے خلاف تھے کہ ان رسموں سے جیسے وہ رام لیلا والی مناسبت پیدا ہو جاتی ہے جس میں آپ کو ہسٹوریکل حسین سے پیچھا چھڑانا پڑتا ہے، آپ کو مائتھولوجیکل حسین بنانا پڑتا ہے. تو امام حسین پر بلکہ اہل بیت میں سے اکثر پر یہ بہت بڑا ظلم ہوا ہے کلمہ گویوں کی طرف سے. یہ گویا ان کی جو اصل فضیلت ہے، امام حسین کی اصل فضیلت کیا ہے، ان کے تمام فضائل کی بنیاد کیا ہے، اللہ کے ناچیز بندے کی حیثیت سے بندگی کے کمال کو پہنچنا اور اپنی ناچیزی اور محتاجی کو کمال تک پہنچانا اپنے نانا کی طرح. تو کیونکہ بندگی استعانت اور عبادت ہے، تو آپ دیکھ لیں کہ استعانت بھی واقع کربلا میں جو ہے وہ سامنے ہے، اور عبادت بھی جو ہے وہ بھی سامنے ہے. تو آپ اس میں مطلب استعانت کے پہلو کو نظر انداز کرنے یا کروانے کی کوشش کریں گے تو اس کے نتیجے میں امت کی سائیکی جو بنے گی، جیسے یہ بات ہم زیادہ آسان بنا کے بھی کہہ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کی سائیکی بنانے میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑا جو محرک ہے وہ حسین ہے. یعنی وہ ہماری نفسیاتی ساخت بنانے کا جو عمل ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا اتھارٹی ایڈ کر دی ہماری نفسیات میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے مطیع ہونا ایڈ کر دیا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتیاز ہے. امام حسین کا امتیاز یہ ہے کہ بندگی تمام، یعنی کہ بندگی، اپنی محتاجی، اپنی عبودیت، اپنے توکل اور انسان کی انتہائی عاجزی کے ساتھ امتحان کے موقع پر کیسی ہوتی ہے، وہ اگر دیکھنا ہو تو کوئی دوسرا ماڈل نہیں. تو اب کوئی صاحب آ کر وہ مطلب یہ کہ ان کو ان کے واقعی کردار، ان کی جگمگاتی ہوئی جو بندگی ہے اس میں سے خارج کریں گے نا، تو یہ بہت بڑا ظلم بھی ہے. ان پہ تو خیر ہم کیا کریں گے، اپنے اوپر بہت بڑا ظلم ہے. دوسرا یہ کہ امام حسین سے جو انسپریشن ہے نا، وہ یہی ہے کہ تاریخ میں ہیرو بننے کی سب سے بڑی صلاحیت کا مظاہرہ کرنے والے تھے. آپ ذرا یونانی اور ہندو رزمیوں کو دیکھیں نا، اور تمام تاریخ میں یہ ٹریجڈیز ظاہر ہے اچیلس کو بھی پیش آئی، فلاں بڑے بڑے کردار ہیں، ہرکولس وغیرہ بہت بڑے کردار ہیں. لیکن یہ کہ ان کی عظمت دینی نہیں تھی، ان کی آزمائش مذہبی اور روحانی نہیں تھی، ان کی آزمائش پاور پہ تھی. امام حسین نے کمزوری سے اپنی آزمائش میں سرخروئی حاصل کی. ہرکولس طاقت رکھتے ہوئے ناکام ہوا
اور انہوں نے اپنی کمزوری کی حفاظت کرتے ہوئے جو بڑے جباروں کو جو ہے وہ منہ دکھانے کے لائق نہ چھوڑا، اور تاریخ میں جو ایک فیصلہ چلتا رہتا ہے کہ یہ سیاہ یہ سفید، تو حسین گویا تاریخ میں سفیدی کی علامت بن گئے، اور ان سے جو ان پر جنہوں نے ظلم ڈھایا وہ سیاہی کی علامت بن گئے۔ اب یہ سیاہی کسی فتوے سے نہیں دھوئی جا سکتی، اور یہ سفیدی کسی بھی ہیلے سے مٹائی نہیں جا سکتی۔ تو اس سفیدی میں نورانیت بندگی والی ہے، الوہی نورانیت پیدا کرنے کی کیوں کوشش کی کیا ضرورت ہے؟ حسین نے مطلب ٹریجڈی کی تعریف بدل دی ہے، یعنی ان کا جو اب کیونکہ ہمارے یہاں لوگ پڑھتے نہیں ہیں، نہ ادب نہ فلسفہ نہ تاریخ۔ اگر دنیا بھر کی تاریخ آپ دیکھیں قدیم سے، اور سب کو دیکھتے ہوئے حسین تک پہنچیں، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ انہوں نے ٹریجڈی کی تعریف کو بدل دیا۔ مطلب اب ٹریجڈی کا لفظ آتے ہی ایک جاننے والے کے ذہن میں، ٹریجڈی کہتے ہیں تاریخ کے سے تصادم کے نتیجے کو، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ یہ کہ تاریخ ہمیشہ فاتح رہے گی۔ امام حسین نے تشریف لا کر اپنا سر کٹوا کر شہید ہو کر مظالم برداشت کر کے ٹریجڈی کے اس تقدیری قانون کو چیلنج کر دیا، اس کو غلط ثابت کر دیا۔ نہیں، مطلب یہ کہ تاریخ ہمیشہ غالب نہیں ہوتی، بعض لوگ تاریخی وجود رکھتے ہوئے تقدیری شان رکھتے ہیں۔ تو یہ تاریخ اور تقدیر کا تصادم تھا، اس میں تاریخ بھی حسین کی ماتحت تھی اور تقدیر حسین کی محافظ تھی۔ تو اب ان سب چیزوں کی موجودگی میں مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ میں ضعیف روایتیں بیان کروں، اور مجھے کوئی حاجت نہیں ہے کہ میں جھوٹے واقعات سے غم طاری کروں۔ میرے لیے یہ غم ہمیشہ تازہ ہے کہ رسول کے نواسے کو شہید کیا گیا ہے۔ اس غم میں اصل کردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو دوسری جو نحوست اب چل پڑی ہے اس حوالے سے، وہ ہے رسول کی حیثیت ثانوی ہو جانا۔ اس میں اصل غم یہ ہے، میں نے ایک مرتبہ عرض کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک چھلنی ہو جائے اور ہمارے دل سلامت رہیں، یہ کیسے یہ غم حسین کی فرضیت ہے۔ لیکن یہ کہ حسین کی گردن پہ تلوار چلنا کم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ چرکا لگنے کے مقابلے میں۔ یعنی اس میں جو اصل ٹریجڈی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو زخمی کیا گیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت اتنی محفوظ رہنی چاہیے کہ ایک کانٹا بھی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے اقدس میں چبھتا ہے تو اس کی تلافی حسین اور سارے شہداء کی شہادت سے نہیں ہو سکتی۔ یہ مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اس ٹریجڈی کی تعمیر میں رسمیات وغیرہ نے، تفرقے بازی نے اور بری نیتوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غم کو کربلا کے غم پر غالب نہیں رہنے دیا، ورنہ واقعہ کربلا ہو گیا، شہید ہو گئے امام حسین، یہ شہید ہوئے ہیں، ان کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ بس سیدھے قرب میں پہنچ گئے۔ شہادت میں غم کا عنصر دب جاتا ہے، اور وہ شہادت بھی اگر حسین ایسی ہو، لیکن اس شہادت کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مل جاتی تو جو گھاؤ ان کے قلب مبارک پہ لگتا، اس کی قیمت 1000 حسین نہیں ہے، اس کی قیمت ساری دنیا کا نظر آتش ہو جانا نہیں ہے۔ تو اس غم کو کیوں فوکس نہیں کرتے؟ جو یقیناً ظاہر ہے اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیا ہوئی ہوتی اگر یہ زندگی میں واقعہ پیش آ جاتا۔ تو ہم نے اس جو ایک ٹریجڈی ہے
جس میں بندگی اپنی بے بسی کے ساتھ، اپنی محتاجی کے ساتھ، اور کمزوری ایک روحانی قوت کے روپ میں اظہار کرتی ہے، اور اس ٹریجڈی کے سارا ایک شجرہ بنتا ہے۔ اللہ کا امر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت، پھر نسبت کا یہ اختتام جو تاریخ میں ایول فورسز کے ہاتھوں ان کے خیال کے مطابق ہوا۔ تو اس میں کم از کم میں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ قول منسوب ہے، اللہ جانے کس سے، کہ جب تم میں کوئی غم پہنچے تو میری تکلیف یاد کیا کرو تو تمہارا غم بھول جائے گا۔ اب ظاہر ہے میرا ہاتھ ٹوٹ جائے، میری گردن کٹنے کے قریب ہو جائے، اور لوگ کہیں بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندانے مبارک شہید ہوئے، تو میرا یہ گردن کٹنے کا عمل جو ہے وہ میرے دماغ سے اور احساسات سے نکل جائے گا۔ حسین کی شہادت یہ ہمارے لیے امتحان لائی ہے کہ اس میں کس کے غم کی رعایت ہے۔ اس رونے کی وجہ سب سے بڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مغموم ہونا ہے۔ اس کے بعد اور یہاں تو بہت ساری بشارتیں ہیں نا، کہ حسین نے بتا دیا کہ بندگی کے پورے نظام کو جس تجسیم کی ضرورت تھی وہ حسین نہ آتے تو سامنے نہ آتی۔ سر آپ سے ہم نے کئی دفعہ ایک بات سنی کہ آپ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے حضرت امام حسین کو شہید کیا ان کا اسٹیٹس لیگلی اور فطری طور پر مسلمانوں کی نگاہوں میں کیا ہونا چاہیے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ ہمارے دیکھنے والے ہیں ان تک بھی یہ بات پہنچے کہ جو لوگ امام کو شہید کرنے والے ہیں ان کے بارے میں ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے۔ نہیں، بالکل لیگل تو مجھے نہیں معلوم، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت معجزاتی ہے، شفاعت ہو سکتا ہے وہ ان کی بھی فرما دیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے، وہ ظاہر ہے وہ نبی آفاق ہیں۔ ہمیں جس بات کی ایویڈنس کو مزید شواہد، مطلب مزید ایویڈنس کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہے کہ حسین کی کوئی پہچان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کے علاوہ کچھ نہیں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب نواسے، خود اپنے والد صاحب کی حکومت میں ان جو کوئی کردار ایسا نہیں ہے، یعنی کہیں بھی کوئی عہدہ، یا امام حسن کا تو تھا، تو ان کو جیسے اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک نوع کی عینیت دیکھ کر پروان چڑھایا تھا کہ یہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا قلق جو ہے وہ انہیں دیکھنے سے کم ہو، یہ ان کی حیثیت ہے۔ تو اب ان پہ جس نے تلوار چلائی ہے یہ جانتے، اور یہ ممکن ہی نہیں کہ کسی کو یہ نہ معلوم ہو کہ حسین محبوب نواسے ہیں اللہ کے محبوب کے، مطلب کوئی یہ عذر بھی نہیں کر سکتا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نواسے سے محبت کرتے تھے۔ تو جس نے حسین پر تلوار چلائی ہے اس نے عملاً قتل رسول کا ارتکاب کیا ہے، اور مجھے اس بات کا ویسے یقین ہے اپنے مطلب ذوق کی وجہ سے، اب مجھے فقہی تفصیلات کا نہیں پتہ، لیکن میرے سامنے تو یہ بالکل واضح ہے، صاف ہے، جس نے حسین کو یعنی ان کو پہچانتے ہوئے انہیں قتل کیا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا۔ اور اب اگر کوئی اسلامی حکومت وغیرہ ہو تو میرے خیال میں اس میں بخشش نہیں ہے، اس میں مغفرت نہیں ہے، یعنی قاتل عثمان کی مغفرت ہو سکتی ہے، قاتل علی کی مغفرت ہو سکتی ہے، قاتل حسین کی نہیں ہو سکتی۔ سر امام حسین کو ایک تو سر مذہبی طور پہ ہم دیکھتے ہیں جو آپ نے بہت واضح کیا ہمارے سامنے، لیکن ظاہر ہے کہ کربلا اور جو امام کا کردار ہے وہ ایک ریزسٹنس آف سمبل کے طور پر بھی دیکھا جاتا ہے سیکولر پیراڈائم میں۔
تو وہ جو سر پوری تہذیب جو سیکولر ہمارا ڈسکورس پیدا ہوا ہے کہ جیسے کہ وہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، تو اس ڈسکورس میں تو پھر امام حسین کو ایک سیکولر انداز سے بھی دیکھا جاتا ہے کہ وہ جابر کے سامنے کلمہ حق بلند کرنے والے، تو اس نے ایک پیرل ڈسکورس جو پیدا کیا ہے، اور جو ہمارا اب یہ تو آپ نے ریلیجیس ڈسکورس کا اظہار کیا، تو اس میں پھر ہم اعتدال کیسے رکھیں گے؟ نہیں، دونوں ایک ہی ہے، ایک ہی روشنی سے نیلا اور پیلا بلب جل رہا ہے، اس میں سیکولر اور ریلیجس نہیں. ہمیں اس پہ فخر ہونا چاہیے کہ دیکھو جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے وہ حسین کو ماننے پر مجبور ہیں، کیونکہ حسین کی عظمت تاریخ کے قانون کو توڑ دینے میں بھی ہے نا، تو وہ تاریخ تو وہ ہم سے زیادہ جانتے ہیں. تو یہ تو ہم تو بڑا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یا اللہ بس چلو یہ بھی ہو تو حسین کی برکت سے یہ آپ کو بھی ماننے لگیں. لیکن صرف اتنا نہیں ہے کہ سیکولر حسین کی برکت سے ماننے لگیں، یہ بھی ہے کہ حسین کو ماننے والے اللہ کو ماننے کا حق ادا کریں. اگر حب رسول حب حسین پہ غالب نہیں، حب الہی حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ غالب نہیں ہے، تو یہ چین آپ نے توڑ دی ہے. پھر وہ حلقہ آپ کو اپنے سے اوپر حلقے تک پہنچنے ہی نہیں دے گا، تو سب رائے کا ہیں. تو امام حسین سے محبت ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ عاجز نہ کرے، وہ بندگی میں ایک ایسی بے چارگی کا اضافہ نہ کرے جس پر اللہ مہربان ہو جاتا ہے. یعنی ہماری بے بسی کو طاقتوروں کی شکست کا قیامت تک کے لیے ماڈل بنا دیا نا. تو اب یہ چیز ہے کہ تمہیں اللہ سے کیا تعلق. اگر اللہ سے تعلق نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر تعلق پر غالب تعلق حاصل نہیں ہے، ازرو محبت، تو حسین تمہارے لیے امتحان ہیں، یہی تمہیں وہاں پھینکیں گے جا کے. سر کربلا نے ہماری ہندوستانی تہذیب پر بھی ایک بڑا گہرا اور انمٹ نقش چھوڑا ہے. تو جس طرح ہم اودھ کا محرم دیکھتے ہیں، یا وہ جو عبدالحلیم شرر صاحب کی تحریریں ہیں، تو آپ سر اس ٹرانزیشن کو کیسے دیکھتے ہیں کہ ہماری ہندوستانی تہذیب میں کربلا کا جو ایک غم ہے اس کی کس طرح سے پریزنس ہوتی ہے، پھر وہ ایک ٹرانزیشن سے گزرتا ہے، اور آج جو موجودہ حالات ہیں، تو آپ کی نگاہ اس مسئلے پہ؟ ہاں جی، ہمارا تو بچپن اسی ماحول میں گزرا ہے. اور وہ پہلے جو 10 دن جو پہلے ہوتا تھا کہ محرم عاشورے کے دن مراسم عزا ختم ہو جاتے تھے، کہ بعد میں آصف الدولہ وغیرہ نے 40 دن کر دیا، اب سال کرنے کی کوشش میں ہے. مطلب یہ ایک عجیب طرح کا ایک دماغ اس کے پیچھے اپنے گھٹیا مفادات حاصل کرنا چاہ رہا ہے. تو جو 10 دن کا محرم جو اوریجنل محرم تھا، اس میں مطلب جیسے ہم نے جو دیکھا ہے یو پی کا محرم، تو اس میں صبح سنیوں کی مجلس ہو رہی ہے، شام میں شیعوں کی ہو رہی ہے، اور دونوں جگہ جاسوس چھٹے ہوئے ہیں، وہ ان کا لے کے آ رہے ہیں، وہ ان کا یہ نہیں کہ ہمارے خلاف بات کیا کی، یہ سب کوئی کرتا بھی نہیں تھا. یار کوئی نیا نقطہ نہ نکال دیا ہو تو وہ بلکہ ہمارے سلیم احمد نے تو خود بتایا ہے کہ یہ بارہ بنکی میں تھے نا اودھ میں، تو یہ بھی جاتے تھے جاسوسی کرنے شیعوں کی مجلس میں مقابلے میں. تو وہاں کسی نے کچھ شعر پڑھے مرثیے وغیرہ کے، تو یہ یاد کر کے اتنا مضبوط حافظہ تھا کہ 4 6 8 10 بند جو بھی ہوں گے وہ یاد کر کے انہوں نے جلدی سے آ کے یہاں سنا دیے، کیونکہ وہاں ریہرسل ہو رہی تھی شام کو یہ پڑھیں گے. تو انہوں نے عصر کے سے پہلے ہی وہ اشعار پڑھ دیے. آپ تو اس طرح کی ایک بچکانہ سی مسابقت جس میں اور آپس میں رشتہ داریاں یہ وہ، اور دوسرے کہ سنیوں کا ایک طے شدہ رول تھا کہ یہ جو تعزیہ ہے یہ سنی نکالیں گے. وہ جو پٹا کھیلا جاتا تھا پہلے، وہ جو واقعہ کربلا کا وہ،
تو وہ سنی ہوتے تھے سب، تو اور سبیلیں سنی لگائیں گے، اور پھر ان کی مجلس جب شام غریباں ہوگی تو اس میں بولنے والا ایک سال شیعہ ہوگا، ایک سال سنی ہوگا، مطلب اس طرح سے، یعنی ہمارے محدود اس میں. ہاں، پھر مسجد ایک ہوگی کہ وہ جو چاہے پڑھ لے. تو خیر یہ چلتے چلتے جو اودھ کا، یو پی کا کلچر، یا میرا خیال میں ہندوستان بھر کا کلچر، یا پورے عالم اسلام کا کلچر، وہ یہی تھا کہ آپ حسین کی شہادت پہ رو رہے ہیں، دوسرا فخر کر رہا ہے، وہ فخر کر رہا ہے آنسوؤں کا انکار کیے بغیر، یہ رو رہے ہیں اس فخر کو رد کیے بغیر، جبھی تو پٹا وغیرہ کھیلا جاتا تھا. تو یہ والی جو بات تھی نا، اشتراک کے انسپائر ہونے میں تنوع تھا، انسپریشن میں، وہ ختم ہو گئی، وہ انقلاب ایران کے بعد ختم ہو گئی. اور جھگڑے بھی ہوتے تھے یہ وہ، لیکن جھگڑے مقابلے میں ہوتے تھے، یا کوئی آدمی باہر کا آیا ہوا اس نے تبرہ پڑھ دیا. تو میں نے دیکھا ہے، میں ایک منقبت کے مشاعرے میں امام حسینی کے لیے ہوا تھا، وہاں گیا تو وہاں ایک شاعر تھا منحوس، اور شیعوں کا پورا مجمع گھر میں ہو رہی تھی، اور شیعہ گھر تھا، ساحر فیض آبادی صاحب کا. تو وہاں خاور نگرامی ایک دیوانے سے شاعر تھے، انہوں نے آ کے ایک مصرع پڑھا کہ نعوذ باللہ زوال بکر و عمر ہے حسین کی آمد. تو یہ مصرع سن کے ہم تو بعد میں ہم نے اٹھنے یا احتجاج کرنے میں دیر لگائی، اور ہم 2-3 سنی، وہ جو صاحب خانہ تھے، منتظم جو تھے، انہوں نے ان کو کالر سے پکڑ کے نیچے پھینکا. اور یہ شیعہ اکثریتی محلہ تھا، اور یہ کوئی لاؤڈ سپیکر پہ نہیں ہو رہا تھا، ایک کمرے میں محدود آواز تھی. تو یہ والا جذبہ تھا، اور یہ عام تھا، یہ کوئی دکھاوے کے ساتھ رواداری کی اداکاری نہیں تھی. اور اس میں کیونکہ اس وقت وحدت کے تصورات نیچرل زیادہ تھے، مذہبی نہیں تھے. تو جیسے ہی مذہبی تشخص پر ایک غیر فطری اصرار شروع ہوا ہے نا، تو مذہبی تشخص کو غیر فطری طور پہ اختیار کرنے سے ظلم اور سفاکی اور نفرت پیدا ہوتی ہے. مذہبی تعصب انسان میں تمام دوسروں کو نقصان پہنچا سکنے والی نفسیات کی بنیاد ہے. وہ خیر بعد میں کسی وجہ سے ہو گیا، لیکن جو ہم نے دیکھا ہے اس میں وحدت کیا ہے کہ ہم ایک گاؤں کے ہیں، ہم ایک شہر کے ہیں، ہم ایک زبان بولتے ہیں، ہم شاعری سے دلچسپی رکھتے ہیں، ہم میر انیس کو ہم بھی مانتے ہیں، آپ بھی مانتے ہیں، پھر محسن کاکوروی کو ہم بھی مانتے ہیں، آپ بھی مانتے ہیں. تو ہمارا تشخص نیچرل تھا، یعنی قوم زمین سے بنتی ہے، عقیدے سے نہیں. تو وہ ہمارا تصور تھا. تو اس وحدت میں ہم ایک دوسرے سے نکاح بھی کرتے تھے. اور میری ایک دادی شیعہ تھیں، اور وہ بڑے خاندان، تو میرے دادا ان کے لیے اس کا اہتمام کرتے تھے مجالس کا. لیکن انہوں نے پھر بعد میں چلو وہ کنورٹ ہوئی، لیکن بغیر کسی دباؤ کے. سر اور معاملات میں تو تنزلی آ گئی ہے، اس طرح کی وحدت نہیں رہی، لیکن مشاعروں میں ابھی تک نظر آتا ہے کہ شیعہ سنی شاعر ساتھ بیٹھ جاتے ہیں. جیسے ہم کراچی میں آپ کے ساتھ عسکری امام بارگاہ گئے، اور آپ تو بہت تواتر سے جاتے رہے مشاعرہ پڑھنے کے لیے. وہ تو ظاہر ہے جاتے تھے، وہ تو ظاہر ہے کہ حضرت علی کے لیے نشاتیہ جذبات کا اظہار حضرت علی کے حوالے سے بہت زیادہ قوت رکھتا ہے، اور المیہ احساسات کا اظہار امام حسین کے حوالے سے بہت وہ رکھتا ہے. تو وہ ہمارے ایک میں تو شروع سے بہت منقبت ہیں، مجھے ہو سکتا ہے کچھ میں نے کسی کو بھی نہ سنائی ہوں، مطلب شروع نوجوانی میں.
لیکن کیونکہ یہ آخری زمانے کی باتیں تو وہاں لحاظ نہیں رکھا جاتا تھا، جو ہم نے اپنی نوجوانی میں دیکھا تھا شیعہ مجلسوں میں لحاظ، وہ پھر نہیں رکھا جاتا، اب نہیں رکھا جاتا۔ تو اور پھر یہ کہ تھوڑا سا یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ ہم یہ ہیں تم وہ ہو، تو مطلب ہماری طرف سے بھی یہ نہیں، یہ جیسے ایک وبا سی پھیل گئی ہے، اس کا نقصان یہی ہے، مسلک کی بنیاد پہ اپنا کل مسلک کو بناؤ گے تو بس یہی سب ہوگا جو ہم کر رہے ہیں۔ تو اہل سنت ایک اعتبار سے وسیع المشرب ہیں، کیونکہ یہ اپنی مجلسوں میں بھی بیٹھ کے تخریبی گفتگویں نہیں کرتے کہ ان کے خلاف وہ کرو، ان کے خلاف وہ کرو۔ اس کا سبب یہ ہے کہ مجھے تو اپنا سنی ہونا تھوڑی یاد رہتا ہے، مجھے تو اپنا مسلمان ہونا یاد ہے۔ سنی تو کسی مجبوری میں کہنا پڑتا ہے، تو لیکن مطلب ہمارے شیعہ دوستوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ اپنے مسلک کو دین کا طفیلی بناتے ہیں یا کل دین کا سمجھتے ہیں۔ تو غرض بہت سارے بڑھاوے ملے اور پاور گیم شروع ہو گئی ہے تو وہ تہذیب اب مجھے تو کہیں نظر نہیں آتی، جس تہذیب میں میں سن 70 تک رہا ہوں۔ وہ حسینی مشن وہ ہے، کیا نام ہے، شاہ فیصل کالونی 4 نمبر میں ایک امام بارگاہ ہے، وہ حسینی مشن، وہاں وہ بالکل مین بازار میں ہے، وہاں منقبت کا مشاعرہ ہوا تو ہم لوگ بھی وہ اس میں سبھی کو بلاتے تھے وہ لوگ، تو ہم بھی گئے اور ہمارا محلہ بھی سمجھے۔ تو وہاں ایک بڈھے سے شاعر تھے جن سے ہماری مطلب تھی واقفیت، انہوں نے ایک عجیب حرکت کر دی، اس طرح کی ہوتی تھیں لیکن وہ ڈھکی چھپی۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک 4 مصرے پیش کرتا ہوں، پہلی یہ روایت تھی نا کہ شاعرہ کہتا تھا 4 مصرے پیش کرتا ہوں، تو لوگ سننے لگے۔ تو اس میں آخری جو مصرع تھا وہ مجھے یاد رہ گیا، مطلب اس میں تاثر یہ دیا کہ وحدت امت ہونی چاہیے وغیرہ، اور آخری مصرع تھا یہ حقیقت ہے کہ چاروں میں برا ایک نہ تھا۔ تو جو ہمارے ساتھ سنی بیٹھے تھے وہ بابا کہنے میں پاگل ہو گئے، تمہیں معلوم کیا کہہ رہے ہیں کہ 3 برے تھے، یہ حقیقت ہے کہ چاروں میں برا ایک نہ تھا۔ تو میری جب باری آئی نا، یہ تو معتممین میں تھے، انہوں نے پہلے پڑھا، تو میں نے وہ فی البدیع 4 مصرے میں نے بھی لکھے، اور وہاں جا کے معتمم صاحب وہ آیت اللہ ٹائپ کے تھے، عالم تھے جو معتمم تھے اور بہت اچھے آدمی، میں نے ان کو کہا کہ بھائی مبارک ہو، آج حضرت علی کی ایک نئی شان رسوا صاحب نے ہم واضح کی ہے کہ حضرت علی برے نہیں تھے۔ تو آپ لوگوں کو تو ایک نیا نقطہ انہوں نے سجھا دیا، ہمیں بھی سجھا دیا کہ ہم آئندہ سے ہم کہیں گے حضرت علی برے نہیں تھے۔ وہاں تو رسوا میرٹھی کو انہوں نے جو قہر بھری نظروں سے دیکھنا شروع کیا نا، اب یہ جو تھا ایک عجیب سا ماحول تھا جو نفرت سے پاک تھا، تھوڑی چالاکی ادھر ادھر کر لیتے تھے لیکن وہ نہیں۔ اچھا سر، آخر میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اب جو نئی ہماری نسل ہے جو اے آئی کے زمانے میں زندہ ہے، جن کے اب تصورات خیالات بھی بدلتے جا رہے ہیں، تو وہ امام حسین کے اس پورے واقعے سے، سارے معاملے سے ایک طبعاً مناسبت کیسے رکھ سکتے ہیں زندہ اپنی؟ نہیں، اب تو ظاہر ہے آدمی ہی نہیں رہ گئے، تو اب مناسبت وغیرہ تو آدمیوں کو ہوتی ہے نا، یہ تو ڈی ہیومنائزیشن کا دور ہے، ابھی بہت ہی پہلا قدم اٹھا ہے، ابھی پہلا قدم یوں اٹھا ہوا ہے، اب یہ قدم 10 برس بعد جا کے زمین پہ آئے گا تو دیکھیے گا۔ اب کچھ بھی آپ کہتے ہیں امام کہاں، امام حسین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو نہ اللہ تعالیٰ، وہ سب جو ہے وہ مجھے ڈر ہے کہ ناگواری پیدا کریں گے، اللہ کا ذکر ناگواری پیدا کرے گا۔
پھر ضرورت ہی نہیں رہ جائے گی۔ اب ظاہر ہے اے آئی کی بنائی ہوئی دنیا میں حضرت امام حسین کیا کریں گے کہ جہاں نہ خدا کی ضرورت نہ کسی کی ضرورت، تو وہاں کون ان کا نام لے گا؟ ان کا نام لینے کے لیے ایک ماحول بھی تو چاہیے نا، تو وہ ماحول انسانی ہونا چاہیے۔ تو جب انسانی ماحول ہی نہیں رہے گا تو پھر کیا ہونا؟ یہ بہت خوفناک ہے۔ لیکن ایک بات ہے جو ہمیں محتاط رہنا چاہیے، وہ یہ کہ ہمیں قصے کہانیوں سے جان چھڑانی چاہیے، اور ہمارا جو تھیمیٹک اسٹرکچر ہو وہ ہمارے تخیل وغیرہ سے جو ہے وہ پیدا نہ ہوتا ہو، ورنہ سب لوگ مارے جائیں گے۔ کیونکہ اب وہ جو قانون شہادت آ رہا ہے نا، اور فلاں علوم آ رہے ہیں، وہ ہمارے خلاف جائیں گے۔ یعنی کیونکہ ہمیں خود معلوم ہے نا کہ یہ سب ہم نے بنایا ہوا ہے۔ معراج کے واقعے میں آدھی تو مت ہے، تو ہم نے بنائی ہوئی ہے نا، کہ وہ جبریل نے ڈر گئے، انہوں نے کہا اگر میں آگے گیا تو جل جاؤں گا۔ اب یہ سب تو ہم نے بنایا ہوا ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی بتایا ہے۔ تو اس طرح ہم نے حضرت علی، حضرت امام حسین، سب کے لیے ایسے ہی سب کو مائتھالوجائز کر دیا ہے۔ تو وہ اگر جب سحر ٹوٹے گا نا، یعنی یہ ملاوٹ جب الگ ہوگی، تو بہت بڑا فائدہ بھی ہو جائے گا اور بہت بڑا بحران بھی آئے گا۔ زنگ اترتے ہوئے برتن اگر زنگ میں ہو 1000 سال سے، تو اس کا زنگ اتاریں اسے احساس دے کر تو اسے برا لگے گا، کیونکہ اس زنگ کو اپنا حصہ سمجھنے کا عادی ہو گیا ہے نا۔ تو جب اس طرح کی کہانیاں ہٹائی جائیں گی نا تو پہلے برا لگے گا، لیکن بعد میں وہی برتن جب اپنی شکل دیکھے گا چمکتی ہوئی، تو پھر اسے اندازہ ہوگا کہ میں اپنا کتنا نقصان کرتا آیا ہوں۔ تو دور جدید میں ویریفیکیشن کے بعض بہت مضبوط ٹولز پیدا ہو گئے ہیں اور قابل اعتبار، تو ان سے یہ ضرور ہوگا۔ اب بہت ساری چیزیں جنہیں ہم نے دینی حیثیت دے رکھی یا اس پہ کفر و ایمان تک کے فیصلے ہو رہے ہیں، وہ اب ایک طرف ہو جائیں گے۔ لیکن جو آپ کا سوال ہے وہ تو اب مطلب میرا نہیں خیال کہ ہم آگے بنی نوع آدم جو فارم میں ہے اس کو امام حسین وغیرہ سے کوئی مطلب رہ جائے گا۔ تو سر پھر جو دین کی جو حفاظت ہے وہ پھر کس طرح سے ممکن رہے گی؟ نہیں، دین حفاظت کا مطلب ہے قرآن و سنت محفوظ ہے، تاریخ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات بھی اس حفاظت کے دائرے میں نہیں ہیں۔ حفاظت کا دائرہ صرف قرآن کو ہے اور سنت کو، تو باقی نہیں۔ کوئی بھی آدمی کسی بھی روایت کا انکار کر دے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، غلطی بھی کر دے تو دین پہ حرج نہیں۔ تو محافظ اللہ اپنے کلام اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عملی پیغام کا ہے، یعنی عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، قول اللہ کا، اس پہ ضامن ہے اللہ کی، اس کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ سر اگر ہم آپ سے آپ کا کوئی کلام سن سکیں۔ ہاں، تو یہ تو بھائی میں نے آپ سے کہا بھی تھا، وہ آپ کہنا بھول گئے، حسب روایت، مطلب میں نے کہا تھا حسب روایت بھی کہیے گا، کیونکہ ہم نے پچھلے 2 نشستوں میں بھی آپ سے انگریزی کلام سنا آپ کا۔ یہ جناب ایک نظم ہے، ٹو مائی سیلف شوڈ آئی اسٹارٹ ٹو ریسائٹ فار یو should I start to recite for you the commandments written in a lingual script, written in a lingual script? What? You have refused the ears to be placed on the sides of your head, stuffed with the feathers of a golden eagle,
with the feathers of a golden eagle who still flies above the smoky sphere of voice, word, silence, and you don't like to experience my sort of pouring, either it be into your ears or into your heart. In fact, you have firmly decided to give up experiencing even yourself. Is it true? Shame on you. The only rascal left on the ashes of a lost inferno. You, the frozen flame of a past candle. How the broken wave of a wiped off ocean. How dared you to reject my precious offer? I simply wanted you to turn and to march towards the deserted post of husbandry. I was going to read for you a revealed schedule for the male babies to attain the most prestigious status of a loyal husband, an obedient father, a revolutionary son, a great poet, fictionist, critic, philosopher, etc. Indeed, you are the most foolish and the most coward creature ever called for such a noble task. O ye cheat, I swear you will not change your mind, quite like a stone dropped from a barren rock. Where are that scrolls I brought here to recite for you? But shame on you. یہ وہ نظم ہے. ہاں یہ اس کا ترجمہ ہے. مجھے بھی ترجمے سے ہی سمجھ میں ہے. انسانیت کو شرمات دینے والی نظم ہے. یہ خود خطابی عنوان رکھا, ٹو مائی سیلف, خود خطاب. کیا مجھے ندا کر دینے چاہیے تمہاری طرف وہ احکام جو ایک جلے ہوئے کاغذ پر مکتوب ہیں. اچھا تو تم نے اپنے کان منسوخ کر دیے ہیں جو آویزاں تھے تمہارے سر کے دونوں جانب, جس میں پر بھرے ہوئے تھے اس زریں عقاب کے جو ہنوز محو پرواز ہے, آواز, حرف اور خاموشی کے سرمئی خلا میں. اور تمہیں تو تراوش کا ہر تجربہ ناگوار ہے, خواہ کانوں میں ہو یا دل میں. فی الواقع تم نے ٹھان لیا ہے کہ کچھ نہ دیکھو گے, حتیٰ کہ خود کو بھی. کیا یہ سچ ہے؟ لعنت ہو تم پر کسی گم گشتہ دوزخ کی راکھ میں دھنسے ہوئے آخری دغاباز. تم نقلی شعلہ ہو ایک چراغ کا جو بجھایا جا چکا ہے. تم جھوٹی لہر ہو ایک سمندر کی جو مٹایا جا چکا ہے. میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تم اپنے خیالات ہرگز نہ بدلو گے, بالکل اس پتھر کی طرح جو ایک بنجر چٹان سے ٹوٹ کر گرا ہے دلدلی زمین پر. اب پاز آئے گا لمبا. تو ارے کدھر گئے وہ صحائف وہ جو میں لایا تھا تمہیں سنانے کے لیے, مگر پھر پاز, لعنت ہو تم پر. یہ ہے, اس میں بھی پاز کہنا چاہیے تھا لیکن وہ انگریزی میں سنتے ہوئے لگا کہ سر جیسے آپ انسانوں سے مخاطب ہیں
اور اردو میں لگا کہ صرف مسلمان اس کے خطاب ہو رہے ہیں. نہیں، اس میں ایک چیز میں نے وہ کر دی، وہ جو ہسبینڈری، پوسٹ آف ہسبینڈری اور وہ سب ہے نا، وہ اردو میں بے معنی سا ہو جاتا ہے. انگریزی میں اس کی سگنیفیکنس ہے، مطلب اس کو ایڈٹ کر دیا تھا.